الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 13 تک پڑھی گئی۔ پیشہ درس میں گزر چکا ہے کل کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین کے تمام امور کی اشاعت، اللہ کی معرفت، عبادت اور کائنات عالم میں نبوی نظام، ملت و سیاست، یہ سب کا سب اللہ رب العزت حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیں گے، اور کر بھی دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ یتیم آئے تھے لیکن کائنات عالم میں پورے دین کو پھیلا دیا، اور اس وقت دنیا کے چپے چپے پر جہاں کہیں بھی انسان ہیں کم و بیش وہاں حضور کے ماننے والے موجود ہیں۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فذکر سو تو سمجھا دے ان نفعت الذکریٰ، اگر فائدہ کرے سمجھانا۔ کیا مطلب؟ نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کی ذمہ داری کو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو دین کی بات بتا دینا، سمجھا دینا۔ پھر قرآن آگے وضاحت کر دے گا کہ سیذکر من یخشی، جس کے اندر اپنے عاقبت کا بد انجامی سے ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین کا لحاظ و خیال ہوگا، وہ تو نصیحت کو مان لے گا۔ اور جس آدمی کا دل ہی مردہ ہو چکا ہو، جس کو انجام کی فکر ہی نہ ہو، تو اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز نصیحت نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ نے جب آپ پر ایسے انعام فرمائے، آپ دوسروں کو فیض پہنچائیے، یہ علامہ عثمانی لکھ رہے ہیں، اور اپنے کمال سے دوسروں کی تکمیل کیجیے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حنیف عطا کیا، تو جن لوگوں نے بھی نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ابھی اور قیامت تک، یا جب حضور آئے تھے، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے انشاءاللہ۔ یہ کامیابی کہاں کی ہے دوستو؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ کہاں کی کامیابی ہے؟ دنیا تو چند دنوں کی ہے، بلکہ جو لوگ نہیں مانتے وہ زیادہ موج کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس موج کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہے۔ روایت میں حدیث آپ سن چکے ہوں گے کئی بار کہ پوری کائنات عالم کی قدر و منزلت اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پڑ کے برابر بھی ہوتی تو کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ جی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کھا پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جی ان نفعت الذکریٰ کی شرط اس لیے لگائی کہ تذکیر و واعظ اس وقت لازم ہے جب مخاطب کی طرف سے اس کا قبول کرنا مضمون ہو، اور منصب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ و تذکیر ہر شخص کے لیے نہیں، ہاں تبلیغ و انذار یعنی حکم الہی کا پہنچانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے۔ تو دو چیز ہے، ایک ہے نفع حاصل کرنا، ایک ہے بات پہنچا دینا۔ نفع ہر شخص کو نہیں ہوتا، بارش ہوتی ہے پتھر کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر زمین نرم ہے، شاداب ہے، اچھی ہے، اقبال ہی کہتا ہے کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساقی، تو انشاءاللہ جو ایمان والے ہیں نفع ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کوئی نفع نہیں ہوتا۔ سیذکر من یخشی،
سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا. جی خوف ہدایت کا سبب ہے. سمجھانے سے وہی سمجھتا ہے اور نصیحت سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت اللہ کا ڈر ہو اور اپنے انجام کی فکر ہو. اپنے انجام کی فکر ہو، اس کو نفع ہو جائے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے علیحدہ کون رہے گا؟ بڑا بدبخت. نصیحت سے، دین کی بات سے کون رہے گا الگ؟ بدبخت. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں. بدبخت آدمی کون ہے؟ یعنی جس بدقسمت کے نصیب میں دوزخ کی آگ لکھی ہے وہ کہاں سمجھتا ہے؟ اسے اللہ کا اور اپنے انجام کا ڈر ہی نہیں جو نصیحت کی طرف متوجہ ہو اور ٹھیک بات سمجھنے کی کوشش کرے، بلکہ ٹھیک بات بتائی جائے تو آج کے دور میں لوگ ضد میں اور عناد میں. جی سورج کی روشنی کی طرح دین اسلام واضح ہے، دین اسلام واضح ہے، لیکن لوگ ضد کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس آگ میں جہاں چلا جائے گا انسان پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. دوزخ کے اندر انسان کو نہ تو حیات ملے گی اور انسان عذاب سے تنگ آ کر کے تمنا کرے گا کہ موت آ جاتی تو اس کو موت بھی جہنم کا دائمی عذاب، یعنی نہ موت ہی آئے گی کہ تکلیفوں کا خاتمہ کر دے اور نہ آرام کی زندگی ہی نصیب ہوگی. ہاں ایسی زندگی ہوگی جس کے مقابلے میں موت کی تمنا کرے گا والعیاذ باللہ. تو قرآن کی یہ سب سے بڑی صداقت ہے کہ یہ دن ابھی آیا نہیں ہے، یہ دن آئے گا موت کے بعد. لیکن اللہ رب العالمین پہلے سے انسان کو باخبر کر رہے ہیں تاکہ دانا بینا ہوش مند وہی آدمی ہے جو ہدایت کو قبول کر لے اور ہادی حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو سنوار لے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس دوستو اگلی آیت کل انشاءاللہ.